ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج 16 دسمبر گزر گئی، پاکستان کے اندر تو گزر گئی، جہاں پر میں ہوں وہاں پر ابھی 16 دسمبر موجود ہے۔ ایک سیاہ دن پاکستانی قوم کے لیے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک آپ سب جانتے ہیں 16 دسمبر 1971۔ 16 دسمبر 1971 وہ تاریخ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بچپن میں کبھی بتایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا تھا 71 کی جنگ ہوئی، ہم نے 100 طیارے مار گرائے، ہم نے دشمن کی ایسی کی تیسی کی، لیکن ہمارے فوجی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ اس کے باوجود بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ کچھ غدار جو تھے وہ دشمن کے ساتھ مل گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ٹیپو سلطان کی کچھ کہانیاں سنائی جاتی تھیں اور ان کے ساتھ اس کو نتھی کیا جاتا تھا۔ یہ تھی مطالعہ پاکستان کی تاریخ، جس کے اندر 1971 کو اس طور پہ پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن وقت جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا اور انفارمیشن جو ہے اس تک ایکسیس پہنچا لوگوں کا، اور لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوا کہ اصل مسائل تھے کیا۔ یہاں تک کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ بات بھی کہی جانے لگی کہ پاکستان کو بنگلہ دیش سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب تاریخ پڑھی اور تاریخ کے پنوں پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ یا وہ ادارہ یا وہ محکمہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عزتوں کے رکھوالے ہیں، وہ ہماری پہلی ڈیفنس لائن ہے، انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا کیا، کن مسائل اور مصائب سے اس وقت کے لوگ گزرے، ہتھیار کیسے ڈالے گئے، جنرل نیازی کون تھا، جنرل اروڑا کون تھا، جنرل جیکب کون تھا، اور اس کے سامنے ہتھیار کیسے ڈالے اور نیگوسیشنز کیسے ہوئیں۔ بھارت میں بھی اس کے اوپر خاصی لٹریچر لکھا گیا، خاصی کتابیں لکھی گئیں، بنگلہ دیش میں لکھی گئیں، پاکستان کے بھی کچھ پرانے جرنیلوں نے اس کے بارے میں بات کی۔ جس ماحول سے میں گزرا ہوں اس کے اندر زیادہ تر تو اس بارے میں یہ بات ہوتی تھی کہ جناب بھارت جو ہے وہ بڑا شاطر اور کائیاں قسم کے لوگ ہیں، اور جو ادارہ ہے وہ فوج کا وہ بڑا بہترین ادارہ ہے، اس کے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں بھی ایک طویل عرصے تک یہی سمجھتا تھا کہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، اور یہاں بھی اس طرح بھی ہوتا تھا کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں، کیونکہ میں کنٹونمنٹ میں بھی رہا ہوں کافی عرصہ، تو فوجیوں کا ٹرک جا رہا ہوتا تھا اور ہم ان کو سلوٹ مار رہے ہوتے تھے دور سے، تو یہ بھی ایک سلسلہ گزرا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوا کہ اصل میں جب تک آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے تب تک یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی طور کے اوپر اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں۔ غلطیوں کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے تو غلطی کی نشاندہی ہوگی، اور غلطی کی جناب نشاندہی کیسے ہوگی؟ غلطی کی نشاندہی ایسے ہوگی کہ ہم غلطی کو تسلیم کریں گے۔ پھر میں نے جب میں یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ لائبریری سے میں نے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ نکال کے پڑھی، اس کے اندر بھی کچھ ڈیٹیلز سمجھ آئیں، پتہ چلیں۔ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا ہے، اس کی جتنی مرضی توجیحات، جتنی مرضی الزامات ہم ایک دوسرے کے اوپر لگائیں، باتیں کریں، بنگلہ دیش علیحدہ ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش آج ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہترین زبردست کام کر رہی ہے، بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، بنگالی ایک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک ہونے کی طرف سفر جو ہے وہ اپنا طے کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج بھی اس لکیر کو پیٹ رہے ہیں جو پاکستان کا یوں کہہ لیں کہ ایک اقلیتی حصہ تھا، وہ آج بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے اس لکیر کو پیٹ رہا ہے کہ ہماری 60 کی دہائی میں ہم یہ تھے، ہم 40 کی دہائی میں یہ تھے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تو ہم 60 کی دہائی میں کچھ تھے، نہ 70 کی، نہ 80 کی، اور نہ آج کچھ ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم بحیثیت یہ جو طبقہ یہاں پر ہمارے ایسٹ پاکستان یا اس وقت کے پاکستان کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بھی لوگوں کے اندر بلا وجہ کا سپریورٹی کمپلیکس ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ہم نے غزوہ ہند لڑنی ہے، ہم نے فلان کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔
یقین مانیے کہ ہم شاید ان میں سے کچھ بھی نہیں کریں گے اور کسی کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سب کریں گے یا نہیں کریں گے. ہم بلا وجہ کے اور یا مقبول جان جیسے لوگ، جاوید چودھری جیسے لوگ ہمیں بلا وجہ میں آسمانوں پر بٹھا کے ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور اسی کی وجہ سے آج ہم ڈاکٹر عبدالکلام جیسے عظیم سائنسدان کا منہ کالا کرتے ہیں. آج ہم ڈاکٹر قدیر خان ہمارا فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ قدیر خان نے ایٹم بم بنایا نہیں بنایا، چوری کیا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن سٹل آپ کے ملک کا ایک سائنٹسٹ ہے، ایٹ لیسٹ میرے سے بہت زیادہ عقل مند انسان ہے. تو ایک یا قوم کی آپ کہہ سکتے ہیں 80-90% لوگوں سے، یا میں تو کہوں گا شاید 95% لوگوں سے زیادہ عقل مند انسان ہے. چوری کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو یہ سلسلہ ہے، ہم آج بھی علم کی عزت نہیں کر رہے. ہم فرقوں میں، ہم مذہب میں، ہم ان چیزوں میں اتنا بٹ چکے ہیں میرے سمیت کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. 16 دسمبر 2014 میں تقریباً ایک واقعہ اور ہوا. ہم کہتے ہیں دشمن نے ہمیں ہمارے دکھ کے دن کے اوپر، جس دکھ کے دن کے بارے میں شاید ہمیں 2000 تک پتہ بھی نہیں تھا، وہ دکھ کا دن جو تھا اس کے اندر، اس دن کے اوپر دشمن نے آ کے ہم پہ ایک اور کاری ضرب لگائی. دشمن اس سے پہلے بہت سے بچوں کو مار رہا تھا. اعتزاز حسن نام کا ایک شہید بچہ ہمارے ذہنوں میں آج بھی موجود ہوگا. وہ بھی ایک اسکول پر حملے کے نتیجے میں ہی شہید ہوا تھا، اور اس نے بہت بہادری سے بہت سے جو دہشت گرد خودکش حملہ آور تھا اس کو روک کر سینکڑوں بچوں کی جان بچائی تھی. اور اس طرح سے بہت سے پہلے دشمن کاری ضربیں لگا رہا تھا. لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم نے کبھی بھی ان کاری ضربوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کیونکہ وہ شاید کاری ضربیں اتنی کاری نہیں تھیں جتنی اے پی ایس کی ضرب کاری تھی. وہ بچے شاید اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہوں گے جتنے شاید اے پی ایس کے جو معصوم بچے تھے وہ اتنی اہمیت کے حامل تھے. خیر، اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک محکمے کی وہ تھا، لیکن ایک شاید محکمے کے اوپر ایک کاری ضرب لگائی گئی تھی. اس وجہ سے ان کو ہوش آیا، اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا جناب اب ہم فلانا آپریشن کریں گے، ڈھمکانا آپریشن کریں گے، عربی کے ثقیل الفاظ لے کر آ کے ان کے آپریشنز کریں گے. تو ٹھیک ہے، ان کے آپریشنز ان لوگوں نے کیے، اور آپریشنز کے اوپر جو ہے وہ خاصے انہوں نے دہشت گرد بھی مارے. لیکن اس حملے کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا احسان اللہ احسان. احسان اللہ احسان کہاں ہے؟ اس کا آڈیو پیغام ہم سب کو معلوم ہے. ایک آیا، اس نے بتایا کہ وہ کیسے بھاگا. اوبر کا استعمال کر کے ایک شخص بھاگ رہا ہے، یعنی کہ اس کے پاس سیل فون بھی تھا، اس کے پاس تمام گیجٹس بھی موجود تھے، اس کے اوپر کوئی خاص سیکیورٹی کا پہرا بھی نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ناروے میں ہے، کچھ کہتے ہیں وہ کہیں ہے، کچھ کہتے ہیں وہ ٹرکی میں ہے. وہ جہاں بھی ہے، وہ جہاں بھی جیسی بھی زندگی گزار رہا ہے. لیکن کیا وہ ہمارے منہ پر ایک تھپڑ مار کے نہیں گیا؟ ہمارے مشرف صاحب کہتے ہیں کہ 9/11 کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی تو سی آئی اے اور پینٹاگون اور یہ سارے فیل ہوئے تھے. بالکل فیل ہوئے تھے، لیکن ہم کتنی دفعہ فیل ہوں گے جناب؟ ہم کتنی مرتبہ فیل ہوں گے؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آج بھی ان معصوم بچوں کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی قربانی کو کیش مت کراؤ، اس کے اوپر سیاست مت کرو. آج بھی ان بچوں کے ماں باپ آپ سے انصاف مانگتے ہیں. آپ نے کمیشن بنایا، اس کی رپورٹ کہاں گئی کسی کو نہیں معلوم. آخر کب تک ہم ان مصائب سے اور ان مسائل سے کھیلتے رہیں گے؟ کراچی میں رینجرز 90 کی دہائی سے موجود ہیں، لیکن کام کرنا ان کو 2013-14 میں یاد آتا ہے. اس سے پہلے کیا رینجرز وہاں پر موجود نہیں تھے؟ اتنے عرصے سے بلوچستان میں فوج کی پریزنس ہے، بلوچستان کے حالات آج تک ٹھیک نہیں ہوتے. خیبر پختونخوا میں رینجرز کی فوج کی تعداد موجود ہے بے تحاشا، وہاں پہ ان کے آپریشنز چلتے رہتے ہیں. نہیں معلوم کیسے ٹھیک ہوگا. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک محکمے کو فرشتہ بنانا ہے یا ہم نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرنی ہے. اور آرمی پبلک سکول کے بچوں کی جو قربانی کہتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچوں نے قربانی نہیں دی، وہ ظلم کا شکار ہوئے ہیں. وہ مظلوم بچے جن کو بے دردی سے روند دیا گیا، ان کی کمیشن کی رپورٹ کم سے کم عوام کو بتائیں کہ کون کون سے عناصر اس میں ملوث تھے. جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا، اس کی رپورٹ آج تک باہر نہیں آئی.
कम से कम इसकी रिपोर्ट निकाल दीजिए। कम से कम बताइए कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी जानें दी, वो जानें किसकी वजह से गईं और उसके बैकग्राउंड में क्या क्या अवामिल मौजूद थे। उम्मीद है इसके ऊपर कोई पेशरफ्त होगी और हम अगले साल सिर्फ गम नहीं मना रहे होंगे, बल्कि शायद दिल में एक सुकून लेकर अगले साल इस दिन को देखेंगे कि इन वाक़यात के जो मुजरिमान हैं या मुजरिमीन हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचा दिया गया है। कमेंट्स में हमें आगाह कीजिएगा। अपनी आरा से अपना ख्याल रखिए, महफूज रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। एक दूसरे की बातों को समझने का हौसला पैदा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।